اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب ہجرت کی ہے فرعون کے پاس سے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو ہجرت کرنے کے بعد جب بحر کلزم تک پہنچے اور پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا پیچھا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بحر کلزم کو دو حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا، پانی کی دو دیواریں دو سائیڈ میں اور بیچ میں سوکھا راستہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار چلے گئے، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے بیچ میں آیا تو پانی کی دو دیواریں ٹوٹ گئیں اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تمہارے جسم کو ہم محفوظ کرتے ہیں تاکہ آنے والوں کے لیے تم نشانی بنو۔ اب یہ فرعون کو ڈوب کے 2000 سال ہو گیا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا لاش محفوظ ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے یہ بات دنیا کو بتائی، فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد بتایا، اور 1300 سال بعد اس کے لاش کو دنیا کو بتایا۔ اب جب یہ لوگ دریافت کیے غیر مسلم حضرات تو بہت شور مچائے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش دریافت کیا، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو اس بات سے اب بھاگنا شروع کیے۔ اور کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے بائبل میں جس کی بنیاد پر یہ ماننا ضروری ہو کہ فرعون ڈوبا تھا۔ اسی طریقے سے 10 کمانڈمنٹس فلم بھی بنا جس میں فرعون کو ڈوبتے ہوئے نہیں بتایا، اور بھی فلمز بنے جس میں فرعون کو نہیں ڈوبا رہے۔ اور جب یہ میں نے ایک زمانہ پہلے سارے گرجوں کو فون کیا تھا پوچھنے کو کہ فرعون ڈوبا تھا، سب نے انکار کیا جواب دینے سے سوائے ایک پاسٹر کے کہ وہ بھی کہا کہ آج جواب نہیں دوں گا کل دوں گا۔ تو دوسرے دن پھر میں نے اس سے فون کیا کہ فادر آپ کا فون آنے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہاں کیا سوال تھا تمہارا؟ میں نے پوچھا کہ فرعون ڈوبا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ لوگ تو محل سے لڑائی کرتے ہیں، غریب سپاہی جو ہے یہ جاتے ہیں جنگ کرنے۔ تو میں نے کہا کہ فادر ایک سیکنڈ ہولڈ کرو، میں بائبل لا کر آیت سنایا جس میں فرعون ڈوبتا ہے۔ بولا ہاں ایک اور جگہ لکھا ہے۔ اگر بھائی ایک اور جگہ لکھا ہے تو تم لوگ کیوں اس کہانی سے اتنا بھاگ رہے ہو؟ آخر بائبل تو تمہارا کتاب ہے، ہر کرسچن کے گھر میں ہوتا ہے، تو جب اتنا اہم کتاب ہے اس کے پر تم ہاتھ رکھ کر حلف لیتے ہو، جب اس میں لکھا ہے کہ فرعون ڈوب گیا تو پھر تم لوگ فلم بنا رہے ہو اور الٹا سیدھا بات کر رہے ہو۔ کوئی بول رہا ہے کہ محل سے لڑائی کرتا ہے بادشاہ لوگ، بڑا کلیئر آیا تھے تورات میں کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ اور اسی طریقے سے زبور جو ہے بائبل کا حصہ ہے، اس کے زبور 136 کے آیت نمبر 15 میں ہے، لیکن خدا نے فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے تورات میں چیپٹر 15 اور آیت نمبر 19 ہے، For the horse of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and the Lord brought again the waters of the sea upon them, but the children of Israel went on dry land in the midst of the sea. یہ اسکوفڈ ریفرنس بائبل سے لایا ہوں، تو اس میں کلیئر ہے کہ فرعون کا گھوڑا گیا، اور اس کے بعد والے آیت میں بھی ہے ایک آیت کے اندر ہی کہ the horse and his rider، یعنی گھوڑا اور اس کے پر جو سوار، یعنی ہارس آف فیرو کے مطلب بھی ہے کہ فیرو کے ساتھ گھوڑا گیا، تو اکیلے گھوڑا نہیں گیا تھا، فیرو ساتھ تھا، تبھی تو لکھا ہے نا ہارس آف فیرو، کوئی سینس نہیں ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ بائبل میں جب یہ بات کلیئر لکھا ہوا ہے اور صرف چونکہ قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو اس کہانی سے بھاگنے کا کیا ضرورت ہے؟ آخر بائبل میں کوئی ایسا ہے تو نہیں کہ اگر جنت جانا ہے تو جھوٹ بولنا ضروری ہے؟ جنت جانے کے تو سچ بولنا ہوگا۔ اگر دنیا میں تم زبردستی لوگوں کو الجھن میں ڈال دو گے فرعون نہیں ڈوبا تھا،
تو بائبل کی آیت تو قیامت تک موجود رہے گی. یہ ذرا دکھا تو دو. تو ابھی آپ دیکھیں گے فلم میں کہ فرعون بچ جاتا ہے. فرعون کا لشکر ڈوب رہا ہے اور فرعون آرام سے بچا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ فرعون افسوس کر رہا ہے کہ لشکر ڈوب گیا. یہ تو خود ڈوب گیا تھا، افسوس کرنے کا سین کہاں سے لے آئے؟ دوسرا والا بتاؤ. یہ کارٹون بنایا ہے، کارٹون میں بھی مزے کا بات بتا رہا ہے. یہ سب ڈوب گئے اور فرعون کو دیکھیے آرام سے باہر کھڑا ہے. ایک اور کارٹون بھی آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس میں بھی بچ جاتا ہے. لشکر ڈوبنا شروع ہوا، یہ فرعون صاحب باہر کھڑے ہیں. یہ سارے ڈوب گئے. ابھی فرعون کو بتائے گا باہر میں. یہ اب یہ کہاں سے یہ لوگ کہانی لا رہے ہیں؟ ایسا جھوٹ بول کے اور لوگوں کو کنفیوز کرنا کہ نہیں ڈوبا تھا. قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ مائدہ 119 نمبر آیت کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جب سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ہے تو قرآن کا آیت، لیکن بائبل میں بھی اس قسم کی باتیں ہوں گی. یہ ناممکن ہے کہ بائبل میں سچائی کے اوپر زور نہ ہو. اور کرسچن اور یہودی حضرات سب سے اپیل ہے کہ لڑائی کرو یا جھگڑا کرو اس دنیا تک محدود رہے گا. جھوٹ بولو گے اس دنیا تک محدود رہے گا. سچ بولو. ایک لمبی زندگی جو آنے والی اس کا تیاری کرو. آپس میں ایک دوسرے کو الجھن میں ڈال کے کوئی فائدہ نہیں. جیسا میرے والد کا انتقال ہوا، میرے دادا کا، پردادا سب کا ہوا، میرا بھی ہوگا، میرے بیٹے کا بھی ہوگا، میرے پوتے کا بھی ہوگا. جیسا ہمارے ساتھ ہوگا ویسے ہی تمہارے ساتھ ہوگا. کیوں نہ ہم اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں اور صحیح بات کو اپنائیں، جھوٹ سے پرہیز کریں. اللہ حافظ.